السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی ایمان کی کلمے والی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ کا یہ بھی کرم ہوا کہ آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے کسی کو نبی رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ انکار کفر ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے غیر سے نہ مانگے۔ وقت کے پیغمبر خود اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اور سمندر کے گہرائی کے اندر، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر، گہرائی کے سمندر کے گہرائی کے اندر، اور رات کے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو پکارا۔ کیا کہہ کر پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے دوستو سنو، سمجھو، بات کچھ سمجھنا چاہیے۔ کس کو پکارے؟ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں۔ مصیبت، آفت، پریشانی آئے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پچھلے امتوں کے پیغمبروں سے نہیں مانگے، اللہ ہی سے مانگے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے بعد بھی پیغمبر آئے تھے، اور پیغمبر بھی اللہ ہی سے مانگے، حتیٰ کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت، پریشانی، آفت اگر آ پڑی تو اللہ ہی سے مانگتے۔ کل قیامت کے دن یا امتی یا امتی یا امتی کہہ کر اللہ کو فریاد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ میرے بھائی دوستو، معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا آج دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لوگوں تک توحید کا معنی، مفہوم نہیں معلوم ہے۔ میرے دوستو، توحید کے معنی کیا ہے بھائی؟ توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود ہے۔ معبود کے معنی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی یقین کرنا، جس کو اللہ کو ایک ماننا۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا۔ عزت کا دینا، ذلت کا دینا، اور بچہ بچی دینا، بگڑی بنانا، اور مشکل کشا، حاجت روا، ہر جگہ حاضر ناظر، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی دوستو، ہر چیز فانی ہونے والی ہے، اللہ کی ذات رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ توحید ہے، توحید الوہیت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہتے ہیں، انا اللہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدونی، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔
یا جلا دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جو مشکل ہوتی ہے وہ مشکل کشا کیسا حل کر سکتا ہے، جو حاجت ہوتی ہے وہ حاجت کو پورا کیسا کر سکتا ہے، وہ حاجت مند نہیں ہوتا جو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، آفتوں کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ توحید یعنی توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، الہ کا ماننا، معبود کے معنی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یقین کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، بچہ بچی دینا۔ مشکل کشا، حاجت روا کون ہے میرے بھائی دوستو؟ اللہ ہے۔ اور بگڑی بنانے والا کون ہے میرے بھائی دوستو؟ اللہ ہے۔ اللہ مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا یہ ہمارے معبود ہے۔ مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں تو ہر ایک کو آتے جاتے رہتے ہیں۔ جس کو پریشانی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کی مشکلات ہیں وہ خدا نہیں ہوتا، جس کو مصیبتیں ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو موت ہے وہ نہیں دے سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، خود کو غسل نہیں دے سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا میرے بھائی دوستو۔ خدا کی ذات ایک ذات باقی رہنے والی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے کہا، تو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی برائی کر لے تو اس کے کفارہ فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو، کیونکہ برائی کی نحوست دھل جائے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے میرے بھائی دوستو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تمہاری عبادتیں غارت ہو جاتے ہیں، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوتا ہے۔ چاہے تم کتنا بھی اخلاق سے پیش آؤ، چاہے تم کتنے بھی مسجدیں بنائے، چاہے کتنے بھی نیکیاں کر لے، کتنے بھی حج کر لے، چاہے کتنے بھی لوگوں کو مدد کرے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کی گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھا، اس کا معلوم، اس کے مفہوم اور اس کا معنی کے ساتھ پڑھا اور اس پر عمل کرا، وہ دو جہاں کامیاب ہے۔ جس نے غیروں کے طریقے پہ عمل کیا وہ دو جہاں بھی ناکامیابی ہے۔ بھائی میرے دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جس پلڑے میں ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کی چیزوں کو رکھ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا پرسہ بھاری ہوگا میرے بھائی دوستو۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ مصیبت، آفت اور پریشانی آیا تو اللہ سے مانگے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ میں دوستو، یہ دین ہم تک اتنا مجاہدوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا گیا ہے، اس دین کو ہم باقی رکھے، مرتے دم تک باقی رکھے اور اس پر عمل کی کوشش کرے۔ اور توحید کا معنی کیا ہے بھائی میرے دوستو؟ آج کے لوگوں کو، کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور محمد الرسول اللہ کا کون ہے، یہ شخصیت کون ہے، ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ ان تک پیغام کو کون پہنچا ہے میرے بھائی دوستو؟ الہ کا معنی ہے معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات میں، عبادت میں، صفات میں یا مخلوقات میں کسی بھی ایک چیز کو بھی اگر شریک کرے گا تو وہ مشرک ہوگا، وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے شرک۔ اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا یہ شرک ہے میرے دوستو۔
اللہ خود فرماتے ہیں انا اللہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدونی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک جگہ ما لکم من الہ من غیری، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کامنٹ، اگر نئے لوگ ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔